ایک ہم پٹھان سے ملے, بالاکوٹ میں زلزلہ آیا, پورا بالاکوٹ گر گیا, ایک ہمارا مرکز بچا. میں نے اور جنید گئے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب تم کیا عمل کرتے ہو, تمہارا پلازا کوئی مضبوط نہیں, یہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ کہا ایک اینٹ نہیں گری. میں نے جب سے پلازا بنایا ہر اذان پہ پلازا بند کر دیتا ہوں, اللہ نے میری ایک بھی ہیٹ نہیں لینے دی. ہم کس دین پہ ہیں میرے دوستو؟ اپنی عبادت کو سننا, اپنی دعوت کو سنت پہ لاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا, ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ایک خولہ ہے, ایک عورت عام صحابیہ ہے, اللہ کے نبی کے پاس گئی, میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے, کہہ رہا پیچھے سے ماں جیسی لگتی ہے. اتنا روئی, اس کے رونے پہ اللہ نے طلاق کا فیصلہ بدل دیا. آج 50 لاکھ حاجی آ رہے ہیں, ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ عورت خولا حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی بڑی دیر تک. حضرت عمر نے ہاتھ ایسے کندھا پکڑ لیا. حضرت عمر نہیں بڑھیا تھی, کندھا پکڑ لیا. جب وہ چھوڑ کے گئی تو ایک تابعی نے کہا اے عمر, اس عورت اس بڑھیا کے لیے تو نے اتنا وقت دیا اور ہلا نہیں؟ کہا بے وقوف, اس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی, عمر کیوں نہ سنے؟ ایک عورت کی بات اللہ سن رہے, آج ہماری نہیں سن رہے, مسجد میں نہیں سن رہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے کوئی دعا قبول نہیں ہو. بعض دفعہ ہو جاتی ہے, ابلیس کی بھی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, میرے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھو گے. یہ دلیل نہیں ہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے اللہ دشمن کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. جب دعوت کا کام چھوڑو گے قرآن وحی کی برکت سے, رحمت سے, شفا سے, سمجھ سے محروم کر دوں گا اور آپس میں تم کو لڑواؤں گا نفرت پیدا کر کے. آج مسلمانوں میں سب چیزیں, دعوت کا کام چھوٹ گیا. میرے دوستو اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے رسول جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کرو, نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. یہ ہمارے سعید پالن پوری صاحب شاید آپ کے آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر ابھی مفتی نجیب حنیف نے مجھے بتائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, جو دعوت کرے کا کام کرے گا نبی کی طرح واللہ یعصمک من الناس, وہ اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے, اللہ اس کی ساری انسانیت سے حفاظت کریں گے. دعوت کا کام نبی کی طرح اپنی مرضی سے نہیں. دعوت باہر ہے, مسجد میں نہیں ہے. مسجد میں سیکھنا سکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد جائے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سوا. کیوں؟ مسجد جمعے میں بیان سنتا ہے, کئی باتیں سیکھتا ہے. جب بھی مسجد میں دین سیکھنے سکھانے جائے گا اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور مقبول حج کا ثواب ملے گا. حدیث بخاری کی ہے, کثرت سے حج عمرہ جو کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. ہمارا رزق میرے دوستو مسجد میں دین سیکھنے سکھانے میں, تعلیم کے حلقوں میں, ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. تو میرے دوستو نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی بتا دو ان کو بے شک تمہاری بھی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ تمہیں پناہ نہ دے. تمہاری پناہ کا ہے الا بلاغ من اللہ و رسالاتی, تمہاری پناہ بھی دعوت کے کام میں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, کسی نبی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں, نماز کی بھی نہیں ہے, طریقہ نہیں, سب حدیث میں حکم ہے. کسی نبی کی عبادت نہیں قرآن میں, ہر نبی کی دعوت نہیں, چوٹی کی بھی دعوت ہے. سورہ نمل. شیطان جہنم کا دائی ہے, جو جنت کا دائی بنے گا اس کا مقابلہ کرے گا. ورنہ شیطان نے کہا قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی, تیرے اکثر بندوں کو ناکشکرا بنا کے مار دوں گا. تو اس لیے بھائی گزارش ہے, دو کام کرو. سب سے پہلے نبی نے ایک کام کیا کہ کرکٹر گراؤنڈ میں بنتا ہے, گھر میں نہیں, سوئمر پول میں بنتا ہے. دائی مسجد میں بنتا ہے, ایمان والا مسجد میں بنتا ہے. اللہ قرآن میں ہدایت کی 4 علامتیں بتا رہے ہیں, سن لو بھائی. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. کہاں ہیں بھائی؟ کتنی % آپ کے محلے میں؟ سچ بتاؤ. نماز الگ چیز ہے, حی علی الصلاۃ الگ ہے, فلاح الگ ہے. پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے. اور اقامت صلاح, نماز قائم کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی بچوں کی نماز کی فکر ہے نا. تیسرا آت الزکا, کتنے لوگ ہیں میرا پڑوسی زکات نہیں دیتا. ولم یخشى الا اللہ, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی نے ڈرتے. یہ کون ہے؟ فعسا اولئک ان یکونا من المہتدین, یہ چاب کرنے والے ہدایت والے ہیں. تو یہ تو ہے ہی نہیں بھائی دنیا میں. کتنے علاقوں میں گیا ہوں, بارش نہیں ہوتی, زکات نہیں دیتے, ہمیں فکر ہی نہیں ہے. نیچے کشتی میں لوگ ہیں, سمندر میں سوراخ کر رہے ہیں, اوپر والے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ ان کو روکنا فرض ہے نا, فرض کفایہ. یہ پاگل ہے, روکو ان کو, مار دیں گے تمہیں. یہ اس سوال میں, یہ سوال کہاں سے آیا کہ وہ نیچے سوراخ کر رہے ہیں, ہمیں بھی ڈبوئیں گے, تو جو زکات نہیں دے رہے ہمیں بھی مروائیں گے. اس لیے بھائی مسجدوں کو کون کون آباد کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو اس وقت 2 بلین مسلمان حرم میں جا کے 2 نفل پڑھیں, ان کے اجر کو جمع کر دو, 2 فرض کے برابر ہو سکتا ہے بھائی مفتی صاحب؟ نہیں.
آپ نیت کرنے آئے تھے کیوں؟ دنیا بناؤں گا. اللہ نے میں دنیا بنانے کی بھیجا؟ بتاؤ بھائی. آخرت بنانے کے لیے. پکا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، سچ بتانا ایک آواز میں، جو اس سردی میں -30 میں 2 مہینے پہلے اے سی سروس کرائے اس کو پاگل کہیں گے نارمل؟ پاگل ہے نارمل ہے؟ بتاؤ بھائی. -30 میں اے سی سروس کروا رہا ہے. اچھا جو سندھ میں 58 ڈگری گرمی ہے اس میں ہیٹر سروس کروائے 3 دن پہلے، یہ پاگل ہے نارمل ہے؟ جو مرنے سے پہلے جینے میں لگے پاگل ہے نارمل ہے؟ اللہ کے نبی کا احمق ہے، یہ احمق ہے. جینے میں لگا. توبہ کر لیں، سچی توبہ، اور آج سے نیت کریں. مال کمانے نہیں آیا تھا، اللہ معاف کر دے.